صل على سيدنا محمد اللهم 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 صل على سيدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایذائے مسلم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا کہ کسی مسلمان کو اذیت نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان یہی بتائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، غور کرنے سے ہمیں اس میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہم لمحہ لمحہ کس طرح دوسرے مسلمان بھائیوں کی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من ترک الصف الاول مخافۃ ان یؤذی احدا، کہ کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ صف اول میں جا کر نماز پڑھو، لیکن صف اول میں صرف اس لیے نہیں جاتا کہ میری اگلی صف میں جانے کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوگی، اور وہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے، کسی دوسری صف میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضعف اللہ لہ اجر الصف الاول، کہ اللہ تبارک و تعالی صف اول سے دگنا ثواب اسے عطا فرمائیں گے۔ رواہ طبرانی۔ بات بظاہر ہمیں چھوٹی سی نظر آتی ہے، اس بات پہ پھر غور کریں کہ کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک آدمی پہلی صف میں نماز پڑھنا چاہتا ہے اور پہلی صف میں نماز کے اجر سے واقف ہے، اسے معلوم ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا نسبتاً پچھلی صفوں کی نماز پڑھنے میں زیادہ باعث اجر ہے، لیکن اس کے باوجود اگلی صف میں اس لیے نہیں جاتا کہ میرے آگے جانے کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے گی، کسی کے کندھے پھلانگ کر جاؤں گا تو کسی کو اذیت پہنچے گی، اور وہ چھوڑ دیتا ہے کہ چلو پہلی صف میں نہیں جاتا ہوں، دوسری میں بیٹھ جاتا ہے، تیسری میں، چوتھی میں، پیچھے کسی صف میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو اس نیت کی وجہ سے، اس کے اس ارادے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جتنا اجر پہلی صف میں بیٹھنے والے انسان کو عطا کر رہے ہیں، اس سے دگنا اجر اس کو عطا فرمائیں گے۔ ایک مسلمان کو اذیت سے بچانا کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجہ رکھتا ہے، کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی لائن مثال کے طور پہ لگتی ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو دھکا دے کے آگے نکلنے کی کوشش کریں، دوسروں کا حق غصب کر کے خود آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور صرف لائن کی بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں ہم نے دیکھا کہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ میری وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ طواف کے دوران بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بہت اکڑ اکڑ کر اور بہت چوڑے ہو کر چلتے ہیں اور بھاگتے ہیں، اور عجیب و غریب طریقے سے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی، کسی اور کو پریشانی ہو رہی، دوسروں کو دھکا دیتے ہوئے۔ اسی طرح حجر اسود ہے، حجر اسود کو لوگ چومنے کے لیے کتنے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں،
کتنے لوگوں کو دھکا دیتے ہیں، کتنے لوگوں کی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، خواتین بھی وہاں جا کر اپنی عزت برباد کرتے ہیں، مردوں کے درمیان گھس کے ایک حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کتنے انسانوں کو تکلیف دیتی ہیں، گناہگار کرتی ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی اتنا بڑا باعث اجر کام نہیں ہے جتنا اجر ہے کسی مسلمان کو تکلیف سے بچانا۔ اسی طرح ریاض الجنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں، جہاں پر جس جگہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وہاں نفل پڑھنے کے لیے خواتین بھی اور حضرات بھی جب جاتے ہیں تو اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ان کے 2 نفل کی وجہ سے 10 لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ضرور انہوں نے پڑھنے ہیں اور دوسروں کو دھکا دے کر اپنی جگہ بنا لی، دوسروں کو اذیت دے کر اپنی جگہ بنا لی۔ مجھے یقین کامل ہے کہ اگر ایک آدمی ریاض الجنہ جاتا ہے اور وہ وہاں جا کر نفل پڑھنے کی خواہش بھی رکھتا ہے، مگر صرف اس لیے وہ آگے نہیں جا سکتا کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اس کو بھی نفل پڑھنے والے سے دگنا اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے، اس لیے کہ اس نے ایک دوسرے مسلمان کو اذیت سے بچا لیا، تکلیف سے بچا لی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، ادب کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے۔ اس ادب اور احترام کی جگہ میں بھی جہاں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ اکرام کو پابند کیا گیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہوں وہاں پہ اپنی آوازوں کو اونچا نہ کریں، وہاں ہم دوسروں کی اذیت کا باعث بن رہے ہوتے، دوسروں کو دھکے دے رہے ہوتے، دوسروں کے اوپر سے پھلانگ کے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ادب کا مقام ہے، یہ احترام کا مقام ہے، اور اس میں چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ اسلام کی بات آئی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوں جالیوں کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، جھانک کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی عام آدمی کے انسان گھر میں جھانکے برا محسوس ہوتا ہے، جھانکنے والے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، چاہے جائے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانک کے دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔